بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يدعو يده على متن ثور فله بما غطه يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكسب الأحمر. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. گزشتہ 2-2.5 ماہ سے جو ارض فلسطین پر معرکہ برپا ہے طوفان اقصیٰ کے عنوان سے، اس کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھے حقائق کو انسان جھٹلانے کی کوشش کرے اور آنکھیں بند کر لے، اور یہ بات غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ انسان ایسے موقع پر جب اہل ایمان کا ایک معرکہ جاری ہو دیگر موضوعات کو موضوع گفتگو بنائے. اہل ایمان اس معرکے پہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے کامیاب اور مظفر ٹھہریں گے، اور بڑی کامیابیاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما ہی دی ہیں. اسی مناسبت سے فلسطین ارض مقدس، ارض مبارک سے متعلق بعض باتیں وہ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. اس سے ماقبل بھی جمعوں میں اسی موضوع کو اختیار کیا گیا ہے اسی مناسبت سے. آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ اصلاً تو ایک علمی نقطہ ہے، مگر یہ ہم مسلمانوں کو ارض فلسطین سے متعلق کرنے اور ہمارے دینی جذبات کو وہاں سے متعلق کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. وہ علمی نقطہ یہ ہے کہ چند سوالات ہیں جن کا جواب اگر تعین کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تو ان موضوعات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ارض شام جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح سے یہ بات کہ ارض مقدس کیا ہے. مزید یہ کہ قرآن حکیم مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت کیا. تو یہ کون سی سرزمین ہے؟ جغرافیائی اعتبار سے یہ علاقہ کون سا ہے اور اس کی فضیلت سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات کیا صرف ایک خبر ہے کہ ہم یہ سن لیں کہ اسے بابرکت کیا گیا اور قرآن حکیم باہتمام بار بار بتکرار اس کا تذکرہ کرے اور میری اور آپ کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو؟ اس لیے کہ آج ہمارا جو فہم ہے عام طور پر ان آیات سے متعلق وہ ہم سے متعلق نہیں ہوتا. یعنی وہ زمین بابرکت ہے، ہوا کرے، اس طرح کا ایک رویہ پایا جاتا ہے، جبکہ اس کا بابرکت ہونا اس میں ایک خبر بھی ہے ہمارے لیے اور ایک حکم بھی ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بعض باتوں کو علمی طور پر سمجھ لینا انشاءاللہ مفید ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع صرف تاریخ کا موضوع نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جغرافیے میں اور تاریخ میں جو عام تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں اس کو ڈسکس کیا گیا، اس موضوع سے متعلق باتیں کی گئیں اور دین سے
دینی علوم سے اس کا تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہو، بلکہ فضائل شام پر باقاعدہ علیحدہ سے کتابیں لکھی گئیں، اور یعنی علوم دینیہ کے ذیل میں وہی مفسرین محدثین جو علم تفسیر اور علم حدیث سے شغف رکھنے والے ہیں، انہوں نے آیات کے ذیل میں اور روایات کے ذیل میں اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو جو بات قرآن حکیم کی تفسیر کا حصہ ہو اور جو بات احادیث مبارکہ کی شرح کا حصہ ہو، وہ ایک دینی موضوع بن جاتا ہے۔ چونکہ قرآن حکیم اس کو بار بار ذکر کرتا ہے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی تفسیر اس تاریخی بیان سے خالی ہو، یا خاص معنی میں تاریخی بیان۔ دور صحابہ میں بھی اس فضیلت کا، اس برکت کا، اس تقدس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے نتیجے میں اتنی حساسیت پائی جاتی تھی کہ بعض صحابہ اکرام نے، بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ اکرام نے اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس زمین کی فضیلت سے متعلق، اس سرزمین کی فضیلت سے متعلق روایات حدیث ہیں، ان میں ایسی ایسی باتیں آئی ہیں کہ اس کو سن کر جو خاص جذبات کے حامل تھے وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، انہوں نے پھر اس طرف رخ کیا اور ہجرت کی ہے۔ بہت سے صحابہ کی قبور اس سرزمین میں ہیں۔ شام اور یمن سے متعلق ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرمائیے۔ برکت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، آج کا اہم موضوع یہ ہے، مگر یہاں دیکھیے کہ جب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا ذکر فرمائیں اور اسے خاص علاقے کے ساتھ متعلق کر کر فرمائیں، تو اب صحابہ اکرام اس طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، ایک صاحب جو اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے بھی سوال کیا اور عرض کی، قالو وفی نجدنا، بعض افراد جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ علاقوں کی تقسیم ہے، جو آج سعودی عرب کا جو علاقہ جس کے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، تو جدید نام ہے، استعمار کے زمانے کی تقسیم ہے۔ تو اس میں ایک بڑا علاقہ ہے جس کو حجاز کہا جاتا ہے، جس میں مکہ مدینہ واقع ہیں، اور ایک علاقہ ہے جس کو نجد کہتے ہیں۔ تو نجد سے آنے والے افراد انہوں نے یہ سوال کیا اور وہاں والوں نے یہ کہا کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار دیگر دعا یوں فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، پھر نجد کا ذکر نہیں فرمایا۔ شام اور یمن کو پھر سے بابرکت ہونے کی دعا دی۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا وفی نجدنا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں ہی فرمائی کہ اللہ ہماری شام میں اور ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرمائے۔ اور نجد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں فرمایا کہ ہناک الزلزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، کہ جہاں تک نجد کا تعلق ہے تو یہاں فتنے ہوں گے، یہاں زلزلے آئیں گے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا۔ تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے، بہت سے فتنے وہاں سے اٹھتے رہے، چاہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ہو، اسی طرح سے اور دیگر فتنے وہاں سے اٹھے، اور اس کے علاوہ بعد کے زمانوں میں بھی سامراج کو خاص طرح کی تقویت، استعمار کو تقویت پہنچانے والے وہاں سے اٹھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جن علاقوں کے لیے دعا فرمائی، شام اور یمن کے لیے، تو صحابہ اکرام نے یہاں کا رخ بھی کیا، وہاں جا کر آباد بھی ہوئے، اور وہاں پھر انہوں نے ان کی نسلیں وہاں پر جاری و ساری ہوئیں۔ اب یہ جو برکت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ برکت کو دیکھیں تو لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کہ الثبوت یا ثبوت الخیر، کوئی ایسی جگہ جہاں اچھے اوصاف ثابت ہوں، جہاں پر خیر کا ہونا ثابت ہو۔ اسی طرح سے دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے کہ التنمیہ والزیادہ، کہ کسی شے کو بڑھوتری حاصل ہو، کہیں پر کوئی شے پروان چڑھے اور کوئی شے زیادہ ہو جائے، یعنی جس شے کو ہم کہتے ہیں اس میں برکت ہو، دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں خیر کو ثابت فرما دے، یا جو خیر پہلے سے موجود ہے وہ باقی رہے، یا یہ کہ اللہ اس کے خیر میں اضافہ فرما دے، جو خیر یہاں پر موجود ہے وہ پروان چڑھے۔ برکت کے معنی خیر سے جڑ گئے، اور خیر ایک بہت وسیع لفظ ہے، بہت وسیع لفظ ہے۔
جیسے لفظ حسنہ استعمال ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں ہم کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی، تو تمام بھلائیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لفظ خیر جب برکت کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ ثبوت الخیر وہاں پر ہے، وہاں پر ثبات خیر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ یہاں پر ہر طرح کی اچھائی بھلائی، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو چاہے وہ آخرت سے متعلق ہو، اس کو ثابت فرما دے۔ ثابت سے مراد یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ موجود رہے، اور اس میں اضافہ فرما دے، اس میں زیادتی فرما، اس میں ترقی فرما، اس میں بڑھوتری عطا کر دے۔ برکت کے یہ معنی جو دنیا سے بھی متعلق ہے اور آخرت سے بھی متعلق ہے۔ دنیا سے کیسے متعلق ہے، آخرت سے کیسے متعلق ہے، اس کو انشاءاللہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن حکیم میں صرف احصائی طور پر بعض اگر ہم شماریات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، بارہ کاف کے مادے سے آنے والا ہے لفظ برکت، المبارکہ، مبارکہ، مبارک، مبارکن 12 مرتبہ قرآن حکیم نے استعمال کیا، بارکہ، بارکنا 7 مرتبہ استعمال کیا، اسی طرح سے برکات اور برکاتہ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے لفظ، فتبارک 9 مرتبہ استعمال ہوا، بورکا 1 مرتبہ لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ 12 اس لفظ کا استعمال قرآن حکیم میں آیا، سب کو جمع کر لیں تو 32 مرتبہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نور میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے استعمالات اس کے آپ کو مکی صورتوں میں نظر آئیں گے۔ پھر جہاں سے اسے متعلق کر کر استعمال کیا گیا یعنی لفظ برکت کو قرآن حکیم میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان و زمین میں اللہ نے برکت رکھی، اس کو 1 مرتبہ ذکر کیا۔ پھر اسی طرح سے شجرہ زیتون کو اللہ نے بابرکت بنایا، یعنی زیتون کے درخت کو، اس کے تیل کو، اس کا 1 مرتبہ تذکرہ آیا۔ پھر اسی طرح سے آسمان سے اترنے والی بارش، اس کو بابرکت کیا 1 مرتبہ، اس کے ساتھ برکت کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے لفظ سلام جو مسلمانوں کے مابین کسی سے ملاقات کے موقع پر استعمال کیا جانے والا تحیہ یعنی گریٹنگ کا لفظ ہے، اس کے ساتھ برکت کو 1 مرتبہ تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح سے زمانے میں برکت، خاص زمانے میں اللہ نے برکت رکھی، 1 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ پھر 9 مرتبہ خاص علاقے میں برکت رکھی، اس کا ذکر آتا ہے، 9 مرتبہ خاص علاقے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بابرکت بنایا، 1 مرتبہ برکت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ پھر 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برکت کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم کو بابرکت کیا۔ پھر 2 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لفظ برکت کا تذکرہ آتا ہے قرآن حکیم میں۔ پھر خود قرآن حکیم کے ساتھ کہ اس کلام کو بابرکت کیا 4 مرتبہ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے 9 مرتبہ کہ وہ ذات بابرکت ہے۔ اللہ کے لیے لفظ برکت استعمال ہو تو معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ لفظ برکت اس سے پہلے جتنے استعمالات ہم نے دیکھے انہی معنی میں ہے کہ کسی میں ثبوت خیر ہو، کسی میں جو ہے وہ ثبات خیر ہو، کسی میں زیادتی خیر ہو، کسی میں نمائے خیر ہو یعنی خیر کا بڑھنا۔ مگر اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ منشأ خیر ہے، مبدأ خیر ہے، اسی سے خیر وابستہ ہے، اسی کے پیدا کرنے سے خیر پیدا ہوتی ہے، اس کے عطا کرنے سے خیر عطا ہوتی ہے، اور وہ ذات بابرکت ہے، مراد یہ ہے کہ وہ منزہ ہے، مبرہ ہے تمام عیوب سے۔ ہر وہ شے جو برکت کے منافی ہے، ہر وہ شے جو اس کے ذات عالی کے تصور کے منافی ہے، اس سے وہ مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اب دیکھیے چند استعمالات جو قرآن حکیم نے لفظ برکت کے کیے، جیسے سب سے پہلے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسے وصف کے طور پر ذکر کیا تو فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ بابرکت ہے، اللہ رب العالمین۔ اسی طرح تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بابرکت ہوا، ذی الجلال والاکرام، وہ جلال والا اکرام والا ہے، سورہ رحمان میں ذکر کیا۔ قرآن حکیم کے ساتھ برکت کا تذکرہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، سورہ صاد میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے آپ کی جانب وہ بابرکت ہے تاکہ آپ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا کہ وجعلنی مبارکن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی فرماتے ہیں مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، سورہ مریم میں ذکر ہوا۔ اسی طرح
زمین کے ساتھ برکت کا سورہ فصلت میں تذکرہ ہوا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے اس زمین کو بابرکت کیا، اس کے اندر اس کی طاقت کو اللہ نے رکھ دیا اور اسے بابرکت بنایا۔ اسی طرح سورہ دخان میں تذکرہ ہوتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن حکیم سے متعلق کر کے اسے ہم نے نازل کیا ایک وقت مبارک میں۔ اب لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ وقت مبارک ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت بنایا، جس کو ہم لیلۃ القدر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی لفظ برکت استعمال ہوا۔ یہ سارے استعمالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ثبوت خیر، زیادتی خیر کے ذرائع کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، یعنی ارض مقدس اور ارض فلسطین کو اللہ نے بابرکت کیا۔ اب چند مثالیں احادیث مبارکہ سے دیکھ لیجئے۔ ایک روایت تو میں نے آپ کو آغاز میں سنائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی روایت سے ذکر آتا ہے کہ البرکت فی نواسی الخیل، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں برکت رکھی، یعنی جہاد کا بابرکت عمل اسے اللہ نے بابرکت بنایا۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت میں اس بات کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور امام بخاری نے اس کا باب بھی یہی قائم فرمایا کہ اس بات کے تذکرہ میں کہ ایک درخت کو بابرکت کیا گیا، باب برکت النخل، کھجور کے درخت کی برکت۔ ان من الشجرۃ شجرۃ تکون مثل المسلم وہی النخلہ، فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مانند ہے، اور وہ درخت اصل میں کھجور کا درخت ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا یعنی اس کا نہ پڑھنا یہ باعث حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلۃ، اور جتنے باطل کرنے والے ہیں، جادوگر ہیں، سحر کرنے والے ہیں، اور اسی طرح باطل اثرات کے حامل ہیں، ان کا اس پر زور نہیں چلتا، یعنی سورہ بقرہ کے پڑھ لینے سے حفاظت ہو جاتی ہے ان کے باطل اثرات سے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں سحری کے کھانے کو بھی بابرکت قرار دیا گیا، فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لفظ برکت، اس کے استعمالات احادیث مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا، فرمایا کہ البائعان بالخیار ما لم یتفرقا، ایک خرید و فروخت کرنے والے وہ اختیار کے حامل ہوتے ہیں جب تک وہ مجلس جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب تک کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا نہیں ہے اس وقت تک اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، اور جب وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محقت برکتھا، اس کی بیع و فروخت کی خرید و فروخت کی برکت اللہ مٹا دیتے ہیں، برکت کو خرید و فروخت سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے والوں کو جو ادب سکھایا گیا اس میں اس بات کا ذکر آیا کہ برکت کھانے کے جو تھال ہوتا ہے، جو برتن ہوتا ہے، اس کے وسط میں اترا کرتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البرکت تنزل وسط الطعام، کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے، تو تم کھانے لگو تو بیچ میں سے نہ کھاؤ بلکہ کونے کونے سے اس کے آس پاس سے کھایا کرو تاکہ برکت سب کو پہنچے اور تم اس کے موافق ہو جاؤ جو ادب ہے اسلام کا۔ تو یہ بات بھی برکت کے ساتھ ذکر کی گئی۔ یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ برکت مسلمان کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک ایسی شے ہے جس کو اس کے رب کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا، اس کے نبیوں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا، بندہ مومن کے لیے زمین و زمان میں بھی ذکر کیا گیا، مکان میں بھی ذکر کی گئی برکت۔ اسی طرح اس کے اعمال افعال صبح و شام، حتیٰ کہ مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تحیہ کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی لفظ برکت موجود ہے۔ ہم بارک اللہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بارک اللہ فیکم، لفظ برکت استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کا ایسا کلمہ، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے ہمارے حقائق دینیہ میں سے جس کا استعمال بکثرت ہے ہماری زندگی میں، مگر اس کے معنی حقیقی کیا ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو آج اس لیے اس بات کا ذکر کیا گیا، مطلب کیا ہے؟ ثبوت خیر ہو وہاں پر، ثبات خیر ہو اور خیر بڑھتی رہے، اس بات کی دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ خیر میں اضافہ عطا فرما، خیر کو باقی رکھ اور خیر کو آگے سے آگے بڑھا۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے اس لیے اجمال کے ساتھ دعا زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، کہ اللہ سے برکت کا سوال کرنا، اللہ سے خیر کا سوال کرنا، عافیت کا سوال کرنا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی کی تلقین اور تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیے اگلا موضوع کہ جب یہ برکت اتنا اہم موضوع ہے، قرآن حکیم
32 مرتبہ اس کا 33 مرتبہ تذکرہ کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے کس طرح اوصاف بنا کر وصف بنا کر اسے ذکر کیا. اس کا 9 مرتبہ تذکرہ جس زمین کے ساتھ متعلق ہو کر آ رہا ہے وہ ہے ارض فلسطین، ارض شام. اس میں بھی ایک تفصیل عرض کروں گا. دیکھیے 2 باتیں ہیں. قرآن حکیم اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ بابرکت ہے، اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو بابرکت کیا. مگر لفظ برکت کے علاوہ ایک اور لفظ یہاں سے متعلق ہوا، وہ ہے مقدس. جو آیت آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی، فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. عام طور پر ان دونوں کو ہم معنی کر اور ایک ہی معنی میں لے کر لوگ گزر جاتے ہیں، مگر 3 مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے ان دونوں کے مابین فرق قائم کیا اور کہا کہ ارض مقدس الگ ہے، یعنی اس کے معنی ایک ہے، خاص معنی ہے، اور ارض مبارک اس کے معنی اس کے علاوہ ہیں. اور یہ ایک اہم بات ہے. اگر اسے سمجھ لیا جائے تو جو خلجان عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی زمین سے مراد کون سی زمین ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جغرافیہ بھی صحیح ذہن میں آ جاتا ہے. وہ 3 مفسرین کون سے ہیں؟ ایک علامہ ابن عاشور ہیں جو محمد طاہر عاشور معروف ہیں، تحریر و تنویر کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے. اسی طرح سے علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کشف اللثام کے نام سے معروف ہے. اسی طرح سے بخاری شریف کے شارح ہیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری میں اس بات کو علیحدہ کر ذکر کیا. وہ کیا ذکر کیا؟ انہوں نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تقدس اور ایک ہے برکت. تقدس خاص ہے، برکت عام ہے. تقدس خاص ہے، برکت عام ہے. اور اسی نسبت سے یہ ساری سرزمین کے بھی 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک خاص ہے ایک عام ہے. خاص مقدس ہے، عام بابرکت ہے. اور کہا خاص کیا ہے؟ خاص اصل میں ارض فلسطین ہے جس کو ارض مقدس سے تعبیر کیا، اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے یہ بابرکت ہے، یہ عام ہے، جس کو ارض شام سے تعبیر کیا. تو برکت ارض شام کل کے لیے. اچھا، تقدس میں برکت آپ سے آپ داخل ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ جس کو بابرکت کہا وہ مقدس بھی ہو. بات کیا ہوئی؟ اب اس کو یعنی زمین کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے تو 2 علاقے ہیں. اب یہ کون سا علاقہ ہے اس کی بھی تفصیل کی ہے نہیں حضرات نے. کہا کہ جو ارض مبارک ہے نا وہ فرات سے نیل تک ہے. فرات سے نیل یہ مشہور نہریں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور فرمایا کہ 2 نہریں ایسی ہیں جو کہ جنت کی نہریں ظاہری ہیں، 2 باطنی ہیں. جو ظاہری ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ زمین میں جاری ہیں، 2 جو باطنی ہیں وہ جنت میں جاری ہیں. تو زمین میں جاری ہیں نیل والفرات کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا. تو اب ان دونوں کے مابین جو علاقہ ہے زمین یعنی نہر فرات سے نہر نیل تک کا جو علاقہ ہے اس کو بابرکت کہا. اور یہ جو بارکنا حولہ ہے، حولہ سے مراد ہے حولہ ارض المقدس. اور ارض مقدس کیا ہے؟ وہ ارض فلسطین اس کے مابین ہے. 2 نہروں کے مابین ارض مبارک ہے، اور اس کے علاوہ ایک نہر اور ایک بحر کے مابین یہ ارض مقدس ہے. وہ نہر اور بحر کون سا ہے؟ نہر سے مراد نہر اردن ہے، اور بحر سے مراد بحر روم ہے، یا جس کو بحر متوسط کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو ان دونوں کے مابین یعنی آپ کے ذہن میں اگر نقشہ ہے تو نقشے میں آپ دیکھیں گے تو اوپر کی جانب ترکیہ کا علاقہ ہے. ترکیہ کے علاقے میں سب سے آخری علاقہ جو ارض شام کے ساتھ یعنی سوریہ کے ساتھ جڑتا ہے، سیریا جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، عربی میں سوریہ کہتے ہیں. اس کا جو مرکزی مقام ہے دمشق، اس کو شام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی آپ کسی سیرین سے پوچھیں کہ کہاں کے رہنے والے ہو تو وہ کہے گا میں شام کا رہنے والا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے دمشق کا رہنے والا، اس لیے کہ دمشق کو شامی لوگ کہتے ہیں عام طور پر. ورنہ اس پوری سرزمین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں لفظ شام استعمال ہوتا تھا. کہاں سے کہاں تک ہے؟ اوپر آپ دیکھیں تو ترکی کے اختتامی علاقے میں نہر فرات جاتی ہے، اور یہ غازی انتب کا علاقہ، عرفہ کا علاقہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے نیچے
آئیں تو ترکی کے کچھ علاقے، پھر اس کے بعد پورا سیریا اس میں آ جاتا ہے، لبنان اس میں آ جاتا ہے، عراق کا ایک بڑا علاقہ اس میں آ جاتا ہے، سعودی عرب میں تبوک تک کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے، بلکہ جندل تک کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے اردن پورا اس میں آ جاتا ہے، فلسطین پورا اس میں آ جاتا ہے، اور مصر میں داخل ہوں صحرائے سینا اس میں آ جاتا ہے، اور صحرائے سینا سے بھی آگے بڑھ کر جہاں تک نیل یعنی دریائے نیل بہہ رہا ہے وہاں تک کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ سارا علاقہ ملائیں تو یہ بابرکت ہے۔ کیوں بارکنا حولہ فرمایا نا، حولہ کسی شے کا ارد گرد، وہ شے کیا ہے؟ وہ ارض مقدس ہے، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا تھا کہ وہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، جبکہ وہ ارض مبارک میں موجود تھے، صحرائے طی میں آ چکے تھے نا مصر سے نکل کر، صحرائے طی بابرکت ہے، وہاں موجود تھے، اور ان سے کہا گیا کہ مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان دونوں کو الگ الگ کرتے نہیں ہیں، چنانچہ آیات قرآنی کے بہت سے مقامات پر اشکال لاحق ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں کہ برکت اور تقدس ایک ہی چیز ہے۔ علامہ ابن عاشور نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ دونوں میں فرق ہے۔ ارض مقدس ما بین النہر والبحر، یعنی بحر روم سے لے کر نہر اردن تک کا علاقہ یہ ارض مقدس ہے۔ تقدس کیا ہے؟ کسی شے کو اللہ نے مقدس کر دیا، اس کو ایک خاص تقدس عطا فرما دیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہاں آنا، اسی طرح سے وحی کا وہاں پر 2500 سال تک نازل ہوتا رہنا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہاں پیدا ہونا، پھر اسی طرح سے اس کو بوابۃ السما بھی کہتے ہیں، آسمان کی کھڑکی، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تو یہیں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا تو وہ بھی اسی زمین سے ہوا، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا آپ کو تو وہ بھی اسی سرزمین مبارک سے ہوا، اور جو نزول عیسیٰ ہوگا وہ بھی اسی سرزمین مبارک پر ہوگا۔ تو بوابۃ السما یعنی آسمان کی کھڑکی ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ارض مقدس اور اس کے ارد گرد کو ارض مبارک بنا دیا۔ اب جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکتیں، آخری بات کہہ کر بات کو مکمل کروں گا، اتنی برکتیں رکھی ہوں اور بار بار اس کا تذکرہ اس اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم میں احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہو، تو اس کے کچھ معنی ہم سے متعلق بھی ہیں۔ ایک تو خبر ہے، معلوم ہو جائے تمام اہل ایمان کو کہ اللہ نے زمین کو بابرکت بنایا، تاریخ میں اتنے اہم واقعات یہاں پر ہوتے رہے، آخرت سے یعنی قیام ساعہ سے پہلے، قیامت سے پہلے بھی عظیم عظیم واقعات یہاں پر ہوں گے، یہ سارے اخبار ہیں، خبریں ہیں۔ مگر جب کسی عظیم الشان ہستی کی طرف سے کوئی خبر دی جاتی ہے نا، تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ انشاء یعنی حکم بھی آپ سے آپ موجود ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس برکت کا التزام کرو، اس برکت کا اہتمام کرو، اسے تھام لو، اس سے جڑ جاؤ۔ اسی لیے دوسری روایت حدیث میں فرمایا، ایک میں تو فرمایا نا کہ اس کو بابرکت کیا، دوسری جگہ فرمایا علیکم بالشام، تم شام کے ہو جاؤ، اس کے طرفدار ہو جاؤ، اس کے حامی ہو جاؤ، اس کے ناصر ہو جاؤ، سارے معنی علیکم بالشام میں داخل ہیں۔ تو صرف خبر نہیں ہے، حکم بھی موجود ہے۔ یہ طرفداری، یہ حمایت، یہ نصرت، یہ ہم سب سے ایک مطالبے کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ برکت کے ایک سوال رہ گیا، اس کا بھی جواب عرض کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سوال کرتے ہیں کہ صحیح ہے، برکت کے دو معنی کیے، ایک دنیاوی برکت، ایک دینی برکت۔ تو دینی برکت تو سمجھ میں آتی ہے کہ وحی نازل ہوتی رہی، انبیاء یہاں آتے رہے، بوابۃ السما ہے، پھر یہیں سے آخرت کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، سب کچھ صحیح۔ مگر دنیاوی برکت کون سی ہے؟ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر قتل و قتال، فساد، جھگڑے، طرح طرح کے مسائل ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور شاید ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ تصور ہو کہ ارض شام جسے اتنا بابرکت بتایا جا رہا ہے، وہاں تو ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں، جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کون سی برکت ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ دین کا تصور برکت یہ نہیں ہے کہ کہیں پر مال کی ریل پیل ہو، سہولتیں، آسائشیں اور طرح طرح کی کشادگی اور ترفع اور تنعم وہ عام ہو جائے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ دبئی بن جائے، اور وہ جو ہے امارات کے جو اور خلیج کے دیگر ممالک جس طرح سے مرفہ الحال ہیں، بڑے خوشحال ہیں، ایسا ہو جائے تو برکت ثابت ہوگی، ایسا نہیں۔ برکت کے معنی ہے خیر پر قائم رہنا، اور خیر نام ہے حق کا۔ یہاں پر ایک الصراع بین الحق والباطل، ایک جھگڑا ہے، ایک نزاع ہے حق و باطل کے مابین، معرکہ ہے حق و باطل کے مابین جو جاری ہے، اور اس میں اہل ایمان ثابت قدم رہتے آئے اور رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ۔ کسی کا ان کا ساتھ چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا،
یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بشارتیں ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں ہیں. یہ ہے اصل میں وہ برکت جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہے. اللہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو حق پر قائم رہتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز فرما رہے ہیں. یہ ہے برکت، یہ ہے دینی برکت، یہ ہے دنیا میں ان کے لیے برکت کا اور سامان. یہ دنیا میں بھی برکت کا تصور اللہ کی نگاہ میں یہ ہے، ہماری دین کی نگاہ میں یہ ہے. وہ نہیں ہے جو ہم نے مادہ پرستی کی وجہ سے بنا لیا ہے، دنیا داری کی وجہ سے بنا لیا ہے، اور اپنی خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر مغرب کے دکھائے ہوئے اور بنائے ہوئے جدید نظام زندگی سے متاثر ہو کر بنا لیا ہے. برکت یہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ برکت یہ ہو تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالاجماع ہم سب کے نزدیک بھی بابرکت ہے نا، وہاں پر بھی یہ آسائشیں اور یہ سہولتیں نظر نہیں آ رہی. یہ آسائشیں تو آزمائش کا سامان ہے. برکت تو یہ ہے کہ بدر و حنین کے مارکے جاری تھے، خیر پر ثابت قدم تھے صحابہ اکرام، اور ان کی زندگیاں حق کی گواہی دیتے ہوئے گزر گئیں. یا تو اللہ کے راستے کی شہادت ہے، یا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی ہے. یہ تھی ان کی زندگی. یہ ہے بابرکت زندگی کا نقشہ. دنیا میں بھی، آخرت میں تو لازماً وہ کامیاب ہیں، مگر دنیا میں نظر آتا ہے کہ بڑی مشقتوں سے پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوات ہیں اور طرح طرح کی مہمات ہیں، مگر یہ بابرکت ہے اس لیے کہ ہمارے رب کی نگاہ میں یہ برکت کا تصور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین.